دجال کے آنے سے پہلے بارشیں کم ہوں گی اور درخت سوکھ چکے ہوں گے، کھیت ویران ہوں گے، اور تب دجال اپنے وسائل کے ساتھ خوراک کے ذرائع سے مالا مال، مفلوق الحال، ضرورت مند اور بھوکے لوگوں کو اپنی جانب مرغوب کرے گا۔ حضرت حذیفہ بن امان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ دجال کے پاس ہوگا اس کا مجھے علم ہے۔ اس کے بعد 2 جاری نہریں ہوں گی، ایک آنکھوں دیکھا سفید پانی ہوگا اور دوسری آنکھوں دیکھی بھڑکتی آگ ہوگی، چنانچہ اگر کوئی اسے پا لے تو اس نہر پہ جائے جسے وہ آگ دیکھ رہا ہے۔ یعنی لوگوں کو جو پانی نظر آئے گا وہ دراصل آگ ہوگی، اور جو آگ نظر آئے گی وہ میٹھا پانی ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آزمائش کا وہ مرحلہ دیکھ لو تو پانی والی نہر یعنی دجال کی شعبدہ بازی سے بچو، دھوکے سے خود کو محفوظ رکھو، اور جو کچھ نظر آئے اس پہ یقین نہ کرو۔ آج مسلمان ان حدیثوں پہ غور نہیں کرتے اور باطل کو پہچاننے کے باوجود اس کی طرف صرف مالی فوائد کے لیے بڑھتے ہیں۔ کیا تیزی سے معاشرے میں وہ لوگ مضبوط نہیں ہو رہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام، یا پھر زندہ رہنے کے لیے تو شیطان سے بھی لین دین ہو سکتی ہے؟ دجال کا ظہور خدائی کے دعوے کے ساتھ ہوگا۔ دھوکہ دینے کے لیے وہ اپنے نام کے ساتھ مسیح دجال کا لفظ استعمال کرے گا۔ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی وسائل پہ قابض ہونے کے بعد یہ خود کو طاقتور ترین ثابت کرنے کے لیے اپنے پاس کئی شعبے بھی رکھے گا۔ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے فوت شدہ ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے رب مان لو گے؟ دیہاتی کہے گا ہاں، چنانچہ 2 شیطان اس کے ماں باپ کے روپ میں سامنے آئیں گے اور دیہاتی سے کہیں گے کہ ہمارے پیارے بیٹے اس کی اطاعت کر لو، یہی تمہارا رب ہے۔ پھر وہ ایک نوجوان کو بلائے گا جو اپنی بھرپور جوانی میں ہوگا اور اس سے تلوار سے مار کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا کہ میرے بندے کو دیکھو، اسے میں ابھی زندہ کروں گا، لیکن یہ میرے سوا کسی اور کو رب نہیں مانے گا۔ دجال اس شخص سے کہے گا اٹھو، زندہ ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ در حقیقت اللہ نے اسے زندہ کیا ہوگا، نہ کہ دجال نے، مگر دجال کے زوم میں اسی نے اس نوجوان کو زندہ کیا ہوگا اور اس مقتول کے دونوں ٹکڑے آپس میں جڑ گئے ہوں گے۔ پھر یہ خبیث کہے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ 5 جولائی 1996 کو اسکاٹ لینڈ میں پہلی بار ایک بھیڑ کلوننگ کے ذریعے پیدا ہوئی، جو کہ 3 بھیڑوں کی اولاد تھی۔ ایک کے جسم سے خلیہ لیا گیا تھا، دوسرے کے جسم سے ڈی این اے، اور تیسری بھیڑ نے اسے پیدا کیا، اور یہ بھیڑ تاریخ میں ڈالی دا شیپ کہلائی۔ 6 سال تک زندہ رہنے کے بعد یہ بھیڑ مر گئی۔ سائنسی دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا ہو گیا اور تیزی سے انسانوں کی کلوننگ پہ کام ہونے لگا، لیکن پھر اقوام متحدہ اور تمام ممالک کی جانب سے انسانوں کی کلوننگ پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ تصور کیجئے کہ آپ کے ایک خلیے سے آپ جیسا کوئی دوسرا انسان پیدا ہو جائے اور پھر آگے وہ اپنا خلیہ کسی طرح سے کسی اور کو دے دے، کسی تجربہ گاہ میں، اور آپ جیسا ہی ایک تیسرا انسان پیدا ہو جائے۔ سوچئے کیا تماشا لگے دنیا میں۔ اور کسی مرتے ہوئے شخص، کسی دوست یا رشتہ دار یا والدین کا خلیہ لے کر اس کی کلوننگ اگر کر لی جائے تو کیا اسے جدید ترین سائنسی اصطلاحات سے ہٹ کے مردوں کو زندہ کرنا نہ کہا جائے گا کہ ایک اصل آدمی تو مر گیا لیکن ہو بہو ویسا ہی زندہ ہے؟ فی الحال یہ تمام تحقیقات سرکاری طور پہ دنیا بھر میں ممنوع ہیں، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ دنیا کے کسی گمنام علاقے میں کسی تجربہ گاہ میں سائنسداں اس پہ دن رات کام کر رہے ہوں؟ اور کیا اسے دجال کے اس فتنے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے لوگوں کو اپنی جانب مرغوب کرے گا؟ میں نے اپنی گفتگو میں دجال کے قبضے میں پانی کی نہروں کا بھی ذکر کیا تھا، اور ایک حدیث یوں بھی بیان کی تھی کہ آخر الزماں میں لوگوں سے گنجان آباد شہروں سے دور پہاڑوں میں رہنے کا کہا گیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ دجال کا فتنہ پہاڑی علاقوں میں کم ہوگا، اور جو پہاڑ جدید لیکن جاہل تہذیب سے پاک رہیں گے وہاں یہ فتنہ مکمل طور پہ غائب ہوگا۔ تبھی کچھ علماء کے نزدیک مختلف قوتیں آج آپ کو پہاڑی علاقوں پہ خاص توجہ دیتی نظر آئیں گی پوری دنیا میں، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پانی کے قدرتی ذخائر یعنی دریا، چشمے اور برفانی نالے وغیرہ بہتے ہیں۔ ایک دور میں لوگ ان علاقوں میں جا کے رہائش کو ترجیح دیتے تھے جہاں قدرتی پانی کے ذخائر ہو، لیکن گزرے چند سالوں میں آپ کو ان علاقوں کے لوگ بھی غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیز کا تیار کردہ منرل واٹر بوتلوں کی صورت ہر طرف استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ وجوہات تلاش کریں تو اس میں بھی آپ کو پروپیگنڈے کا بھرپور کردار نظر آئے گا کہ قدرتی پانی کے استعمال سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اسے نہ پیو۔ یہ اربوں ڈالرز کی انڈسٹری ہے،
اور ایک انتہائی غیر محسوس طریقے سے دنیا بھر کے میٹھے پانی کے ذخائر پر ان اداروں کا قبضہ ہو رہا ہے۔ لوگ تیزی سے اس کا استعمال چھوڑ رہے ہیں اور بوتلوں یا ٹینکروں کے پانی کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ خروج دجال سے پہلے عام آدمی کے تسلط سے پینے کا پانی کس حد تک نکل جائے گا اللہ جانتا ہے۔ حضرت نواز بن شمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور وہ لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ پھر دجال آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسانا شروع کرو، پھر زمین کو حکم دے گا کہ تو پیداوار شروع کر دے۔ ان لوگوں کی بھیڑیں اس حال میں واپس آئیں گی کہ وہ دودھ سے بھری ہوں گی۔ پھر دجال دوسری قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا، لیکن وہ انکار کر دیں گے۔ وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ وہ لوگ صبح اٹھ کر اپنے کھیتوں کو دیکھیں گے تو وہ بنجر ہو چکے ہوں گے اور ان کی فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی۔ پھر دجال کا گزر ایک بنجر زمین کے پاس سے ہوگا۔ وہ زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکالو، تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ تو کیا کرۂ ارض کا موسم اور نتیجتاً پیدا ہوتی خشکسالی، قحط، طوفان، سیلاب، بارشیں، یعنی انسانوں کی خوراک اور پانی تک پہ دجال کا تسلط ہو جائے گا۔ ذرا موسمیاتی ہتھیار ہاپ کو اپنے ذہن میں لائیں اور سوچیں کہ کیا ایسا ممکن نہیں؟ ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورورال ریسرچ پروگرام ایک ایسا ہی پراسرار منصوبہ ہے جسے BAE ایڈوانس ٹیکنالوجیز نے 1993 میں تعمیر کرنا شروع کیا۔ 1996 میں سب سے پہلے امریکن سائنسدان ڈاکٹر روزلی برٹل نے ہارپ کو ایک خطرناک ہتھیار قرار دیا تھا جس نے دنیا میں مصنوعی زلزلے، سیلاب، سونامی، طوفان، قحط لا کر مختلف علاقوں میں تباہی بنانے کا ایک منصوبہ اسے کہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد دنیا بھر میں اچانک جب کئی زلزلے اور طوفان اور سونامی آنے لگے تو کہا گیا کہ یہ سب کچھ مصنوعی طور پہ ہارپ ٹیکنالوجی، جو کہ ایک ہتھیار ہے، دنیا کے مختلف ممالک پہ موسمی اور ماحولیاتی ہتھیار کے طور پہ حملہ کیا گیا ہے، ان جگہوں پہ جہاں پہ زلزلے، طوفان، سونامیز یہ سب کچھ آئے۔